عمومی طور پہ انقلاب کا پہلا ریلا نوجوانوں اور طلبہ کے ابھار کی صورت میں آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نوجوان کسی بھی معاشرے کا درجہ حرارت ناپنے والا بیرومیٹر ہوتے ہیں۔ متعدد بار ایسے ہوتا ہے کہ معاشرے میں بڑی بڑی تحریکوں کو کوئی پذیرائی اور حمایت نہیں ملتی، اور انقلاب کی چنگاری شعلہ بنے بغیر ہی بجھ جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھڑک اٹھتی ہے، اور جب اس کی آگ شعلے بن کر معاشرے میں عوامی بغاوت بنتی ہے تو پھر ریاست اور سماج کے تمام اداروں اور پرتوں میں ایک ہلچل، ایک گرم جوشی، ایک تحریک تیزی سے ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر انقلابات شہروں میں ابھرتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی اصول نہیں ہوتا، بلکہ کئی بار مضافاتی شہروں میں انقلاب کا پیام ملتا ہے۔ بہرکیف یہ لازم ہے، انقلاب کا مرکز اور محور ہمیشہ شہری اور صنعتی مراکز ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ سماج کی نفسیات جو ہراول ٹیکنالوجی اور جدیدیت سے مرتب ہوتی ہے، اور معاشرے کی نسوں کا جہاں متبیڑ یا سنگم ہوتا ہے، وہ یہی ایڈوانس سماجی مراکز ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ معاشرے کے دوسرے استحصال زدہ طبقات اور درمیانی طبقے کے طلباء کافی عرصے تک تحریکوں کو جاری رکھتے ہیں، اور مزدور اس کا حصہ نہیں بنتے، لیکن انقلاب سب سے زیادہ طاقت اس وقت پکڑتا ہے جب صنعتی مزدور یعنی ایڈوانس پرولتاریہ اس میں شمولیت اور شراکت کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن پرولتاریہ بھی کوئی یکساں طبقہ نہیں ہوتا، اس کی بھی بہت سی پرتیں ہوتی ہیں جو شعور کے مختلف معیاروں اور سطحوں پر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ایک انقلابی صورتحال کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وقت بہت تیز ہو جاتا ہے، واقعات کا تسلسل اتنی تیز رفتاری اختیار کر جاتا ہے کہ سالوں میں ہونے والے واقعات دنوں میں رونما ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا آنے والا ریلا پہلے سے بلند اور شدید موج کی طرح ابھرتا ہے۔ ان طوفانی لہروں کی شدت پورے معاشرے کی نفسیات اور سوچوں کو اتنی شدت سے جھنجھوڑتی ہے کہ عمومی طور پر پورے معاشرے کا اجتماعی شعور برق رفتاری سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں وہ جرت، دلیری، بہادری اور حوصلہ آ جاتا ہے جس کا ان کو خود اپنی ساری زندگی ادراک نہیں ہوا کرتا۔ اس شعور کی برق رفتار تبدیلی کی پہلی ضرب سوچ کے ان تعصبات پہ لگتی ہے جن کے ذریعے محنت کش رنگوں، نسلوں، قوموں، مذہبوں، فرقوں، سنتوں، شعبوں، زبانوں اور دوسری لاتعداد تفریقوں کی اور انادوں میں بٹی ہوئی کیفیات ہوتی ہیں، جس سے طبقاتی وحدت مجروح ہوتی ہے اور طبقاتی محکومی کی زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات انقلاب میں پہلے محنت کش طبقے کے ہراول دستے داخل ہوتے ہیں، لیکن پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسبتاً پست پرتیں ایک نئے انقلابی ریلے کے زور پہ ان ہراول پرولتاریہ کے دستوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ انقلاب سے پیشتر مزدور تحریک نسبتاً زیادہ پسپائی کا شکار نظر آتی ہے۔ ہڑتالیں بہت کم ہو رہی ہوتی ہیں، مزدور ظاہری طور پہ زیادہ مجبور اور بے بس ہو کر مزید استحصال کی ذلت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر مزدوروں کی ایک نئی نسل نئی قسم کی ہڑتالوں کو جنم دیتی ہے، اور جو روایتی قیادتوں کی گرفت سے آغاز میں ہی نکل رہی ہوتی ہیں۔ ان ہڑتالوں میں کہیں زیادہ حریت پسندی، غیر مسالتی اور جرت مندانہ رجحانات حاوی ہوتے ہیں۔ یہ ہڑتالیں صرف مزدوروں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ طلبہ کی تحریکوں کی شدت بڑھنے سے تعلیمی اداروں کی ہڑتالیں بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ انقلاب کے ابتدائی مراحل میں ان طلبہ کی بغاوتوں کا سماج کی زیادہ وسیع پرتوں پہ اثر پڑتا ہے، اور معاشرے میں بغاوت کے رجحانات کو زیادہ شدت سے تقویت ملتی ہے۔
لیکن پھر یہ ہڑتالیں آپس میں موجودہ رشتوں کو زیادہ قریب سے جانچنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے مشترکہ مقاصد کا ادراک ذہنوں میں بڑھنے لگتا ہے، اور ان کے اشتراک سے پورے سماج میں جو ہلچل پیدا ہوتی ہے، وہاں نہ صرف ریاست کے ادارے بلکہ ہر گھر، ہر خاندان میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کے موضوعات بدلنا شروع ہوتے ہیں، وسیع سوچ وسیع ہوتی ہے، بڑی اور دلیر ہو کر وسعتیں اختیار کرتی ہے۔ گھٹیا سیاست اور حکمرانوں کے بارے میں گفتگو کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ شادیوں اور رشتوں کی غیبتوں کی بجائے موضوعات کے معیار بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک نئی سیاست، ایک نئے سماج اور تبدیلی کو زیادہ شدت سے جانچنے اور محسوس کرنے کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ ایک خوشی اور ایک راحت کا احساس ابھرنے لگتا ہے۔ گھریلو جھگڑے، خاندانی تنازع، ذاتی نفرتیں اور حقارتیں دم توڑنے لگتی ہیں۔ مذہبی اداروں اور عبادت گاہوں میں خطیبوں اور دسوں میں یہ رجحان داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تخیلاتی مظاہر اور توہماتی تصورات کے ذریعے صرف جمود کے ادوار میں لوگوں کے شعور کو شل اور وجدان کی محبتوں میں غرق کیا جا سکتا ہے۔ سماج میں ہلچل اور انقلابی طوفانوں میں یہ ممکن نہیں رہتا۔ ایک تبدیلی کا احساس پورے معاشرے کو ایک نئی امنگ دیتا ہے، اور مایوسی، بدگمانی، بیزاری، زہریلے طنز، باہمی شکوک و شبہات، خدشات اور خوف ٹوٹنے لگتے ہیں۔ فوج، پولیس اور دیگر اداروں میں انقلاب کے بارے میں چیمگوئیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ غیر سرکاری گفتگو سرکاری معمول کو کاٹنے لگتی ہے۔ یہ انقلابی رجحان ریاست کے ہر ادارے اور ڈھانچے میں سرایت کر رہا ہوتا ہے۔ صرف حکمران طبقات اور ریاست کے اعلیٰ فوجی اور غیر فوجی افسران، جو دراصل سماج کی اقلیت ہوتے ہیں، وہ در حقیقت ایک معاشرتی اقلیت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن انقلاب کے اگلے مرحلے میں معاشی اور دوسرے مطالبات کے ساتھ سیاسی مطالبات کے اشتراک پہ مبنی مزدور تحریک اپنے کلاسیکی اور روایتی مزاحمت کے طریقہ کار عام ہڑتال کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 24 یا 48 گھنٹوں کی عام ہڑتالیں کبھی بڑی کامیابیاں حاصل نہیں بھی کر پاتی، لیکن انقلاب کی اپنی قوت محرکہ اس عمل کو پسپا نہیں ہونے دیتی، آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ اس ساری تحریک میں جوں جوں احتجاج بڑھتے ہیں، مظاہروں میں شدت آتی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ سماج کی پرتیں انقلابی عمل میں شریک ہو رہی ہوتی ہیں، تو حکمران طبقات کے سنجیدہ حصے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اس کو زائل کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ پہلے جبر کرتے ہیں، پھر جبر سے کام نہ چلے تو کچھ مطالبات مان کر اس کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک انقلابی صورتحال میں جبر اور رعایتیں دونوں ہی ان کے لیے منفی ثابت ہوتے ہیں۔ جبر اشتعال اور بغاوت کو بھڑکانے کا باعث بنتا ہے، تو اصلاحات اور رعایتیں اعتماد اور جرأت میں اضافے کا موجب بن جاتی ہیں۔ ایسے میں صرف حکمران طبقات بے نقاب نہیں ہوتے، بلکہ طلبہ، نوجوانوں اور محنت کشوں کی ٹریڈ یونین اور روایتی سیاسی رہنماؤں کی پرکھ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت سے نام نہاد لیڈر حکمرانوں سے مذاکرات میں مفاد پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اصلاح پسندی کو اپنا کر مفاد پرستی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھرتے ہوئے انقلاب کی صورتحال میں یہ مصالحت ان کی کبھی سیاسی اور کبھی جسمانی موت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔